اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سیاسی تحریک کا بانی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تحریک بھی کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن تحریک لبیک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہاں سعد حسین رضوی کا اپنے والد کی جگہ لینا صرف وراثت کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقتور سیاسی تحریک کے تسلسل اور اس کی حکمت عملی میں آنے والی تبدیلیوں کا ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے جس کا جواب ہم اس تجزیے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر سعد رضوی کو وراثت میں کیا ملا، اور انہوں نے اس وراثت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قیادت کو اور تحریک کی سمت کو کیسے ایک بالکل نئی شکل دی ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس بنیاد کو دیکھیں جو علامہ خادم حسین رضوی نے رکھی تھی، کیونکہ یہی وہ سیاسی اور نظریاتی سرمایہ تھا جو سعد رضوی کو ملا۔ خادم رضوی کا نظریہ بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ دوسرا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریک کا بالکل مرکز بنا دینا۔ تیسرا، توہین رسالت کے قوانین کی ہر حال میں حفاظت۔ اور چوتھا، ان کا اپنا مخصوص، بے باک اور شعلہ بیان انداز جس میں وہ ریاستی اداروں اور حکومتوں پر سیدھی تنقید کرتے تھے۔ یہی ان کی پہچان تھی اور یہی ان کی طاقت۔ اور اس نظریے کو زمین پر اتارنے کا ان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ تھی اسٹریٹ پاور۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پوری اسٹریٹجی تھی، عوامی طاقت کو سڑکوں پر لا کر ریاست کو مجبور کرنا کہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ کی شرطیں مانے۔ یہی وہ اصل طاقت تھی جو سعد رضوی کو ورثے میں ملی تھی۔ تو جب خادم رضوی کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے سعد رضوی نے کمان سنبھالی تو ہر طرف سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دیکھیے، نومبر 2020 میں علامہ خادم رضوی کا انتقال ہوتا ہے اور فوراً بعد ہی سعد رضوی کو امیر بنا دیا جاتا ہے۔ تجزیہ کار سوچ رہے تھے کہ کیا یہ نوجوان لیڈر جس کا اتنا تجربہ نہیں اس پوری تحریک کو سنبھال پائے گا، ایک ایسی تحریک جو اپنے بانی کی کرشماتی شخصیت کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن سعد رضوی نے ان سارے شکوک و شبہات کو بہت تیزی سے غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف پارٹی کو اکٹھا رکھا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اسٹریٹ پاور کا بٹن ان کے ہاتھ میں بھی ہے اور وہ اسے ضرورت پڑنے پر کامیابی سے دبا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قیادت کا انداز کیسے بدلا۔ یہ صرف اسٹائل کا فرق نہیں تھا، یہ حکمت عملی کا ارتقا تھا، ایک طرح کا رضوی نظریہ 2.0۔ یہاں ایک بہت ہی واضح فرق نظر آتا ہے۔ جہاں علامہ خادم رضوی تھے وہاں جذباتی اور شعلہ بیان تقریریں تھیں، سیدھا ٹکراؤ کا انداز۔ اس کے برعکس سعد رضوی کا لہجہ زیادہ نپاتلا ہے، زیادہ کنٹرولڈ ہے۔ خادم رضوی اسٹریٹ پاور کو ایک فوری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، جبکہ سعد رضوی اسے ایک طویل مدتی سیاسی پوزیشننگ کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ اسٹریٹجک سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نئی اور زیادہ اسٹریٹجک حکمت عملی کا سب سے بڑا امتحان، یا کہہ لیں سب سے بڑا عملی مظاہرہ، ہمیں 2021 میں نظر آیا جب فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاملہ اٹھا۔ یہ پورا سائیکل ایک سیاسی پلے بک کی طرح چلا۔ پہلے ایک مطالبہ سامنے رکھا گیا، پھر ریاست کا روایتی رد عمل آیا، رہنما کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے جواب میں تحریک نے ملک کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا، اور نتیجہ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، مذاکرات ہوئے، اور نہ صرف سعد رضوی رہا ہوئے بلکہ تحریک پر سے پابندی بھی ہٹا دی گئی۔ یہ واقعہ سعد رضوی کی قیادت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک بہت بڑی جیت۔ اس نے نہ صرف پارٹی پر ان کی گرفت کو ناقابل تذکیر بنا دیا بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ واضح پیغام دے دیا کہ تحریک لبیک کی اسٹریٹ پاور ایک ایسی حقیقت ہے جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کامیابی کے بعد اب آگے کیا؟ سعد رضوی اور ان کی تحریک کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سعد رضوی کی شخصیت پر جو رائے ہے نا، وہ بالکل 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کے جو حامی ہیں ان کے لیے وہ اسلام کے محافظ ہیں، ایک سچے عاشق رسول اور ایک بہادر لیڈر۔ لیکن جو ان کے ناقدین ہیں وہ انہیں ایک سخت گیر اور متنازع شخصیت سمجھتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے ریاست کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں تحریک لبیک سعد رضوی کی قیادت میں ایک ہائیبرڈ ماڈل پر چل رہی ہے، مطلب وہ انتخابات بھی لڑتی ہے اور سڑکوں پر بھی اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ وہ مذہبی بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہی امتزاج اسے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی طاقت بناتا ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں یہ اہم سوال کہ کیا تحریک لبیک کی یہ مسلسل طاقت صرف رضوی خاندان کی کرشماتی قیادت سے جڑی ہے، یا پھر اسٹریٹ پاور کا یہ ماڈل، یعنی ریاست پر دباؤ ڈالنے کا یہ طریقہ اب پاکستان کی سیاست کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا ہتھیار جسے کل کو کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے؟